لیکن جب تک صحیح بخاری میں باب وفات النبی میں یہ روایت موجود رہے گی کہ پیغمبر کو بیماری کے درمیان دوائی پلانے کی کوشش پہلے کی گئی اور حضور نے پینے سے انکار کر دی. حضور بچے نہیں ہیں، حضور نبی ہیں، اور تمہارا اپنا مشہور فکرہ ہے کہ علاج سنت ہے، تو حضور دوائی کیوں نہیں پی رہے تھے؟ غش آیا، انہوں نے دوائی پلائی. اگلے فکرے زیادہ بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ حضور نے جب اپنے چہرے پر پہ ہاتھ رکھا، دوائی ہاتھوں کو لگی، تو فرمایا اب یہ دوائی پلانے والوں کو بھی پلا دی جائے. وہ دوا نہ تھی، بطول کی یتیمی کا سامان تھا. ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، اور اسے کہتے ہیں حدیث لدود، اور لدود کے معنی ہے کسی کے منہ میں ڈالنا کچھ. اور یہ آیت نقل ہوئی جناب عائشہ سے، وہ فرماتی ہیں لدعنا رسول اللہ، کہ ہم نے رسول اللہ کے منہ میں زبردستی جو ہے ایک دوا کو ڈالا. فجعل یشیر، اور وہ اشارہ کرتے رہے اللہ تلدونی، وہ اشارہ کرتے رہے نہ ڈالو نہ ڈالو، میں ہمارے کچھ نہ ڈالو میرے منہ. فقلنا کراہیت للموت وکراہیت المریض للدواء، تو ہم نے کہا کہ نا مریض تو دوا سے جو ہے وہ چڑھتے ہی ہیں. یہاں رسول کو رسول نہیں سمجھا جا رہا، خود اقرار کیا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے فجعل یشیر علینا اللہ تلدونی، یعنی وہ اشارہ کر رہے تھے نا. جتنی طاقت تھی ان میں، یعنی زبردست قسم کی جب طبیعت خراب تھی ان کے منہ میں کچھ ڈالا گیا. کیا ڈالا گیا؟ وہ فرماتی دوا ڈالی گئی. لیکن جب اشرف الانبیاء، یہ خود فرماتی ہیں، جب ان کو ہوش آیا مکمل طریقے سے سنبھلے، تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے منع کیا تھا میرے منہ میں کچھ نہ ڈالنا، کیوں ڈالا گیا؟ یہاں پر جو اصل موضوع آتا ہے کہ اشرف الانبیاء اپنی ازواج سے اور گھر والوں سے کہہ رہے ہیں میرے منہ میں کچھ نہ ڈالنا. کتنا اعتماد تھا. عجیب باب ہے صحیح بخاری میں، ایک باب ہے، اس باب دوا، یعنی مریض کو جب دوا پلائی جائے تو کیا ہم مریض کے ساتھ زبردستی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یہ اس باب میں روایت لاتا ہے کہ رسول خدا منع کر رہے تھے کہ مجھے یہ دوا نہ پلاؤ، لیکن انہوں نے کہا یہ بیمار ہے، انہوں نے زبردستی رسول خدا کو دوا پلائی. تو یہ جواز دوا کا باب ہے کہ اگر کوئی مریض دوا نہیں پی رہا تو آپ اسے پلا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے رسول خدا کو دوا پلائی تھی. لیس منا، فرماتے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یا شہید بالسیف ہوا ہے یا مسموم ہوا ہے. ہمارا عقیدہ رسول خدا کو کیا دیا گیا تھا؟ زہر دیا گیا تھا. آپ قتل نہیں ہوئے لیکن آپ کی خواہش ضرور تھی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. اب اتنی جب کوئی خواہش 4 دفعہ قتل ہونے کی کر رہا ہو، اور دوسری طرف اللہ کا وہ قانون قدرت کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی واللہ یعصمک من الناس، اب اس کے درمیان اللہ نے ایک آپٹیمل سولوشن نکال دیا کہ نبی علیہ السلام کو آنرری طور پر نیچرل ڈیتھ کے ساتھ اس چیز کو جوڑ دیا. وہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ہم عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی بیماری کے دنوں میں جس میں آپ کی وفات ہوئی مجھ سے کہا کرتے تھے کہ اے عائشہ، وہ خیبر کے موقع پر جو مجھے زہر دیا گیا تھا وہ مسلسل 4 سال تک مجھے تکلیف دیتا رہا، حتیٰ کہ اب وہ میری رگیں کاٹ رہا ہے. ویسے مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، زہر جب تازہ تازہ دیا جاتا ہے اس وقت اثر کرتا ہے نا، بعد میں تو اس کا اثر وقت کے ساتھ خود ہی ختم ہو جاتا ہے. ایون جو چھوٹا موٹا سانپ کا بھی آپ ڈستے ہیں نا تو آہستہ آہستہ آپ کا وہ جو امیونٹی سسٹم ہے اس کو ریکور کر لیتا ہے. یہ 4 سال بعد کیوں رگ کاٹ رہا ہے؟ پہلے تو نہیں کاٹ رہا، پہلے حضور نے کہا مجھے ہلکی ہلکی ہوتی تھی، 4 سال بعد زیادہ ہو گئی. یہ حضور کی خواہش پوری گئی کہ اس زہر کے اثر کو اللہ نے بڑھا کر آپ کی نیچرل ڈیتھ کو شہادت کی ڈیتھ میں کنورٹ کر دیا. کسی بندے نے نہیں مارا. اور یہ پورا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودیہ نے حضور کی دعوت کی اور اس نے کھانے میں زہر ملا دیا. نبی علیہ السلام نے جب زبان پہ لقمہ رکھا نا تو اس لقمے نے بول کے کہا کہ میرے اندر زہر ہے، لیکن آپ زبان پہ رکھ چکے تھے اور سب سے سینسٹیو ایریا زبان ہے.
اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا جب وہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا سب سے پہلے زبان کے نیچے گولی رکھتے ہیں، یہ سب ریسیپٹر سب سے اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ چھوٹی سی گولی رکھ دیتے ہیں نا، معدے سے بھی پہلے یہ اثر دکھاتی ہے، تو وہ اثر نبی علیہ السلام پہ ہوا، اور ابو داؤد میں تو پوری ڈیٹیل ہے، کئی صحابہ شہید بھی ہو گئے وہ کھانے کی وجہ سے۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں اگر اللہ کے نبی کو پہلے پتا ہوتا اس میں زہر تھا تو آپ اپنے صحابہ کو اس طرح قتل ہونے دیتے سامنے؟ کبھی بھی نہیں۔ جنگ میں مر جانا اور چیز ہے، کھانا زہر والا اور چیز ہے۔ نبی علیہ السلام پہ واجب ہوتا کہ بتاتے، آپ کو بھی نہیں پتا چلا، آپ نے جب زبان پہ رکھا اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا کہ وہ بوٹی بولی کہ میرے اندر زہر ہے آپ مجھے نہ کھائیں، آپ نے تھوک دیا، لیکن کچھ اصحاب کھا چکے تھے، ابو داؤد میں آتا ہے وہ شہید ہو گئے، حضور نے اس یہودیہ کو اس کے بدلے میں پھر قصاصاً قتل کروایا۔ پہلے بلا کے پوچھا یہ تو نے زہر ملایا؟ اس نے کہا، ان کا اس لیے کہ میں نے چیک کیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں یا نہیں، مجھے پتا تھا اگر آپ کو پتا چل گیا تو آپ اللہ کے پیغمبر ہیں کہ اللہ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دے گا، اور اگر آپ نے کھا لیا تو آپ اللہ کے پیغمبر نہ ہوئے تو ہماری جان آپ سے چھوٹ جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے حضور نے تو آ کے ایک پوری امپائر قائم کر لی تھی، ان کی پوری بنی بنائی سلطنت الٹی گئی تھی، یہودی تو ایک بڑی ایک اس طرح کی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہے تھے، ان کو تو اپنا کمپٹیٹر نظر آ رہے تھے نا نبی علیہ السلام، تو خیر حضور نے ان کو قتل کروایا۔ تو ان احادیث میں یہ زہر کا ذکر ہے۔ اب 4 سال بعد جنہوں نے شہید ہونا تھا وہ اسی وقت ہی ہو گئے، نبی علیہ السلام کو 4 سال بعد کہاں سے اثر آیا؟ وہ اللہ نے آنری طور پر، اعزازی طور پر اس کا اثر لوٹایا، اور نبی علیہ السلام اس کی وجہ سے شہید ہوئے۔ اب اہل تشیع میں بعض غالی رافضیوں کا موقف یہ ہے کہ یہ حضور کو زہر دیا گیا تھا، وہ کہتے ہیں رگے کاٹ رہا ہے، اور شیعہ نے اس کو نہ جوڑ دیا وہ حدیث لدود کے ساتھ۔ یہ حدیثوں کے نام ہوتے ہیں، جیسے حدیث افک جو اما عائشہ پہ تہمت لگی اور اللہ تعالیٰ نے برات میں سورۃ النور نازل فرمائی، حدیث قرطاس وہ کاغذ قلم والی حدیث، ٹھیک ہے نا، حدیث غدیر خم اسے حدیث ثقلین کہتے ہیں، 2 بھاری چیزوں والی، قرآن اور اہل بیت، یہ حدیثوں کے نام ہیں۔ ایک حدیث لدود ہے، لدود کہتے ہیں وہ دوائی جو ٹپکائی جاتی ہے، وہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، اس کو یہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو حضور کی رگیں کٹ رہی تھی نا، تو وہ غالی رافضی کہتے ہیں یہ حضور کے منہ میں زہر صحابہ نے نعوذ باللہ ٹپکایا تھا، اور وہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے جب آخری دن چل رہے تھے تو نبی علیہ السلام کے منہ میں انہوں نے دوائی ٹپکائی، اور حضور علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ میرے منہ میں دوائی مت ڈالو۔ اما عائشہ خود راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے حضور کی صحتیابی کے لیے آپ کے منہ میں دوائی ٹپکائی، آپ علیہ السلام ہمیں مسلسل منع کر رہے تھے کہ مت ٹپکاؤ، ہم نے اس چیز کو یہ گمان کیا کہ مریض کو تو دوائی بری لگتی ہے، تو اس وجہ سے وہ دوائی سے کراہت اختیار کرتا ہے، تو ہم زبردستی دوائی ٹپکاتے رہے، حالانکہ نبی علیہ السلام کا سٹیٹس تو یہ نہیں تھا نا۔ اور اما عائشہ جو سوچ رہی تھی وہ بحیثیت انسان ٹھیک ہی سوچ رہی تھی، انسان کا ابرپٹ رسپانس تو ہوتا ہی ہے، تو نبی علیہ السلام سپیشیز میں تو انسان تھے نا، مرتبے میں تو کوئی جن کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر ان کے مرتبے کا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ کو دکھ پہنچتا تھا آنسو آپ کے بھی نکلتے تھے، مولا حسین کے لیے نہیں نکلے، ٹھیک ہے، اور جب آپ کو غزوہ احد میں زخم لگا تو خون بھی نکلتا تھا، تو آپ کا رسپانس تو انسانوں والا تھا۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں ہم نے کہا کہ وہ بیمار آدمی تو کہتا ہی ہے نا دوائی مجھے اچھی نہیں لگتی، ہم ٹپکاتے رہے، جب آپ کو افاقہ ہوا، پوری حدیث پڑھے نا، اس میں آگے الفاظ ہیں افاقہ ہو گیا، اگر وہ زہر ہوتا تو افاقہ تو نہ ہوتا، تو پھر نبی علیہ السلام کو جب افاقہ ہوا تو آپ نے ان کو بلوایا اور کہا کہ جن جن لوگوں نے میرے منہ میں دوائی ٹپکائی تھی نا، اب قصاص کے طور پر ان سب کے منہ میں وہ دوائی ٹپکائی جائے گی، کیونکہ میرے حکم عدولی تم نے کی ہے نا۔ اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی نعوذ باللہ یہ کوئی فینیٹک اپروچ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک امیج دیا ہے کہ میں ہر حال میں قابل اتباع ہوں، اب چونکہ تم نے میری نافرمانی کی ہے، اس کا اب تمہیں قصاص اس اعتبار سے دینا پڑے گا کہ تمہارے منہ میں وہ دوائی ٹپکائی جائے، اور آپ نے فرمایا سوائے عباس ابن عبد المطلب کے، چونکہ وہ اس میں شامل نہیں تھے۔ نعوذ باللہ اگر باقی اصحاب آپ کو زہر دے رہے تھے تو حضرت عباس تو اہل بیت میں سے تھے، وہ دینے دیتے؟ مولا علی کا ذکر نہیں ہے تو اس سے لگتا ہے کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، عباس کا تو ذکر موجود ہے نا۔ پھر دوبارہ آپ کو افاقہ بھی ہو گیا، لہٰذا اس کو یہ کہنا کہ وہ جو اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ وہ رگ کٹ رہی تھی تو وہ اس دوائی کی وجہ سے نہیں، اما عائشہ نے خود بتایا کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ وہ غزوہ خیبر کے موقع پر
زہر دیا گیا تھا. اب یہ دو مختلف چیزوں کو جوڑ کے اس میں سے ایک اپنی مرضی کا رزلٹ نکالنا، یہ تو سر آپ کچھ بھی پھر کر سکتے ہیں. ایک بات ادھر سے اٹھائیں، دوسری ادھر سے اٹھائیں، بیچ میں رنگ بھریں، اور بعض اوقات وہ چیزیں بالکل میچ بھی کر جاتی ہیں اور وہ ایک نئی شکل بھی سامنے آ جاتی ہے. تو یہ باریک ایک نقطے سے محرم مجرم بن جاتا ہے. تو یہ بڑی دقت نظر سے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس طریقے سے الزام لگانا کہ اہل سنت کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کا واقعہ موجود ہے. نبی علیہ السلام کا قاتل کوئی انسان نہیں ہے. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آنری طور پہ شہادت کی موت دی. اور اگر آپ نے قاتل ڈکلیئر بھی کرنا ہے تو وہ یہودیہ عورت ہے جس نے 4 سال پہلے آپ کو خیبر کے موقع پر 7 ہجری کے اندر زہر دیا. آپ کی وفات تو 11 ہجری کے اندر ہوئی ہے. تو یہ رسول اللہ کے قاتل نعوذ باللہ اصحاب نہیں ہیں. تو یہ حدیث لدود سے یہ جو کہتے تھے نا کہ رسول اللہ کا قاتل نعوذ باللہ جو ہے وہ اصحاب رسول ہیں نعوذ باللہ، جنہوں نے پوری زندگی حضور کے لیے قربانیاں دی ہیں. چلیں وہ تو چھوڑ دیں، حضور کی وفات کے بعد رومن اور پرشین امپائر یہ کوئی فرشتوں نے تو آ کے نہیں الٹی، انہیں جانثار صحابہ نے الٹی ہے نا. آخری وقت تک وہ قائم رہے. ٹھیک ہے جی، مرتد تو نہیں ہوئے، مرتدین کے خلاف سارا قتال انہوں نے کیا ہے. اور سب سے بڑھ کر مولا علی کا سرٹیفکیٹ ان سب کے لیے ہے. جہاں پہ خرابی ہوئی ہے مولا علی نے 63 سال کی عمر میں جا کے تلوار اٹھائی ہے. 20 میں 25-30 سال آپ نے تلوار نہیں اٹھائی. ایک بندہ بوڑھے وقت میں دوبارہ تلوار اٹھا رہا ہے، اس کو نظر آیا کہ اب معاملہ خراب ہوا ہے. وہ 25-30 سال جو تھے اس معاملے کو درست سمجھتے تھے. تو اس طرح رنگ میں بھانگنا ڈالا کریں. میری یوٹیوب پہ حال ہی میں ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، آلموسٹ 3 لاکھ سے زیادہ لوگ وہ دیکھ چکے ہیں. یہ آصف الوی کی حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخی. اس میں نے نہج البلاغہ سے 7 خطبات پیش کیے ہیں اہل تشیع کی کتاب سے. ایک ایک چیز میں نے HD کیمرے میں دکھائی ہے، وہ دیکھیں. ہم یہ سمجھتے ہیں جتنا شیعہ کا مقدمہ درست ہے وہ اسی تک رہیں، ایکسٹریم پہ نہ جائیں. اور اہل سنت بھی خام خواہ جو ہے سچائی پہ پردہ ڈال کے ان کو موقع نہ دیں کہ وہ پھر آپ کی سچی بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہو. اس لیے ہم نے تو دونوں سے اعلان برات کر دیا. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابیں. ہم کتابوں کو فالو کرتے ہیں. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. ٹھیک ہوگا جی؟